محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بڑی شان والے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بڑی شان والے۔ اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید میں ایسی بہت سی آیتیں ہیں جن سے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید میں ایسی بہت سی آیتیں ہیں جن سے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ ان مقدس آیتوں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے واقعات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس دنیا اور اس دنیا کے علاوہ اگر اور دنیا بھی ہے تو ان سب میں بسنے والی مخلوق میں اللہ کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ سب سے زیادہ ہے۔ عام انسانوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اللہ پاک نے اپنی ساری مخلوق میں انسان کو سب کا سردار بنایا ہے اور انسانوں میں سے سب کے سردار اور سب کے رہنما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ پر نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب قیامت تک وہ تمام انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں گے جو نیکی اور شرافت کے ساتھ زندگی گزارنے کی تمنا کرتے ہوں گے۔ انسانی زندگی میں کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں جس میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سب سے زیادہ اچھے اور سب سے زیادہ بڑے نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے، سب سے زیادہ شریف اور نیک تھے، سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ دوسروں کا بھلا چاہنے والے، سب سے زیادہ رحم دل اور سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ سب اچھائیوں اور بزرگیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم تھیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے چند واقعات۔ اللہ پاک کی عبادت۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی لمبی نفلیں پڑھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں پر ورم آ گیا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ پاک نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے اور پچھلے سب گناہ بخش دیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں
اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، جب نماز کا وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال ہو جاتا کہ جیسے کسی کو جانتے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک اللہ پاک کے سوا سب کو بھول جاتے تھے۔ روزہ بھی فرض عبادت ہے۔ رمضان کے روزے سب ہی مسلمان رکھتے ہیں، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مہینے کے ان روزوں کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی روزے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی اس طرح متواتر ناگاہ کے بغیر روزے رکھتے تھے کہ ہمارا خیال ہوتا اس ماہ افطاری ہی نہ فرمائیں گے، اور کبھی مسلسل افطار فرماتے کہ ہمارا خیال ہوتا اس ماہ روزے رکھیں گے ہی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ کئی اور صحابیوں نے یہ روایت بھی بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے۔ نماز اور روزے کی طرح جہاد یعنی کافروں سے جنگ کرنا بھی فرض عبادت ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق 25 اور دوسری روایت کے مطابق 27 جنگوں میں حصہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن لڑائیوں میں خود حصہ لیا انہیں غزوات کہتے ہیں۔ بہادری۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بہت سے واقعات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ بہت بہادر اور شجاع تھے۔ سن 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ایک قبیلے کا سردار عشور بن حارث محاربی مدینہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ 450 آدمی ہیں۔ یہ خبر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہدوں کا لشکر لے کر اس کا حملہ روکنے کے لیے روانہ ہوئے، لیکن لڑائی کی نوبت نہ آئی۔ عشور نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خبر سنی تو بھاگ گیا۔ واپسی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے سائے میں لیٹ گئے اور اپنی تلوار اور درخت کے شاخ سے لٹکا دی۔ عشور قریب ہی چھپا ہوا تھا۔ اس نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درخت کے سائے میں تنہا لیٹے ہوئے دیکھا تو چپکے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار اتار لی اور کہنے لگا، اے محمد!
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتاؤ اب تمہیں میرے ہاتھوں سے کون بچا سکتا ہے؟ یہ بڑا نازک وقت تھا، دشمن ننگی تلوار ہاتھ میں لیے سر پر کھڑا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا نہ گھبرائے، آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے اطمینان بھری آواز میں فرمایا، میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ بیان کیا جاتا ہے یہ جواب سن کر عاشور ایسا گھبرایا کہ اس کے ہاتھوں سے تلوار گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار اٹھا لی اور فرمایا، بتا اب تجھے میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ عاشور کا جواب دیتا کہنے لگا، مجھے تو آپ ہی بچا سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی بے بسی پر رحم آ گیا، فرمایا کہ جاؤ تو آزاد ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس رحم دلی کا عاشور پر ایسا اثر ہوا کہ وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ غصے پر قابو پانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت زید بن سینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں مدینے کے ان یہودیوں میں سے تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اچھی باتیں سن کر یہ خیال کرنے لگے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں، لیکن مسلمان ہونے سے پہلے پوری طرح اطمینان کرنا چاہتا تھا کہ میرا اندازہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ مسلمان ہو جانے والے ایک غریب بدو کی مدد کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے قرض لیا اور فرمایا، فلاں وقت تک کھجوروں کی شکل میں یہ رقم لوٹا دی جائے گی۔ جو وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کیا تھا، میں اس سے کچھ پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور قرض ادا کرنے کا تقاضا کیا۔ غصہ دلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر کا کونا پکڑ کر زور سے گھسیٹا اور کہا، تم میرا قرض کیوں ادا نہیں کرتے؟ خدا گواہ ہے، ابو مطلب کی اولاد بڑی ہی نادہندہ ہے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ میری یہ بات سنی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بے قابو ہو کر میری طرف بڑھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روک دیا اور مسکراتے ہوئے فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں چاہیے تھا کہ مجھے قرض ادا کرنے کے لیے کہتے اور زید کو نرمی سے تقاضا کرنے کی تاکید کرتے۔ خیر اب جاؤ، ان کا قرض ادا کر دو۔
انہیں 20 سیاہ کھجوریں زیادہ دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو سب لوگ لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔